جنت میں ہی جانا ہے نا، جنت میں جانا سب کو جانا ہے۔ اچھا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کی مشہور روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ صائق کے محرقہ اور تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ قیامت کے دن علی ابن ابی طالب ہوں گے پورے صراط پر، اور اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ توجہ تو پھر جتنے جائیں گے، یہ حضرت ابوبکر نے نقل کیا، ان سے بڑا صدیق تو ہے کوئی نہیں، اور نبی اکرم سے وہ بھی صادق اور امین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت میں جو شک کرے گا اس کے اپنے شجرے میں شک ہے، لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی نا کہ صدیقوں سے آئی ہوئی روایت کہ اس وقت تک کوئی فرد انسانیت جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ علی کا دیا ہوا پاسپورٹ ہاتھ میں نہ ہو۔ تو جو جائے گا وہ علی سے مان کے جائے گا۔ تو پھر جب مجھے علی میسر ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں چلوں جو خود لائن میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا بات ہے، تو علی میسر ہے تو ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں کھڑے ہوں؟ تو بہرحال امام کی ضرورت ہے۔ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی ضرورت ہے، اور امام وہی چاہیے جو اللہ کا بھیجا ہو، اللہ کا بنایا ہوا امام چاہیے نا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، دنیا کا بنایا ہوا امام نہیں چاہیے۔ اچھا آج کے دور میں میرے بچے، میری آئندہ نسل ہم سے پوچھے گی کہ امام تو بہت سے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام کہاں سے تلاش کریں؟ بھائی اس مسجد میں بھی آپ کہہ رہے ہیں امام نے یہ فرمایا، ساتھ میں ایک اور مسجد ہے وہ بھی فرما رہے امام نے یہ فرمایا، ساتھ میں ایک اور مسجد ہے وہ بھی فرما رہے امام نے یہ فرمایا، تو ہر مسجد سے امام نے فرمایا کی آواز آ رہی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا امام کہاں سے آیا؟ تو کون سا امام اللہ نے بنایا؟ تو توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بیٹوں، میرے بچوں، اے میری آئندہ نسل، امام کو پہچانے بغیر عبادتیں نہ کرنا، امام کی اطاعت کے بغیر عبادتیں نہ کرنا۔ عبادت ضروری ہے مگر پہلے امام کو پہچانا، امام کی اطاعت میں اپنی عبادت کو رکھنا، تب اس کا کوئی فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب جو آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا بنایا ہوا امام کون سا ہے، دنیا کا بنایا ہوا امام کون سا ہے، تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن بتائے گا اللہ کا بنایا ہوا کون ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھو۔ ہاں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ ہم کیوں تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہمیں صحیح امام مل اس لیے نہیں رہا چونکہ ہم نے صحیح سوچ کو چھوڑ دیا۔ کہا تھا نبی نے کہ میرے بعد انی تارکم فیکم متقرین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسرے ہے اطرت اہل بیت۔ بندوبست کر کے تو گئے تھے نبی کہ اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا، قرآن سمجھ میں نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا۔ چھوڑ لیا ہم نے، اب تھک کے کھا رہے ہیں، کہیں سے پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا، نہیں تو نہیں۔ اللہ جانے کتنے لوگ ہیں گمراہ کرنے والے، تو میں پلٹا رہا ہوں اپنی جوان نسل کو کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو وہی بتائے گی نا وہاں سے کون ہے۔ توجہ فرمائے نا، توجہ فرمائے حضور، جب قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے تو وہی بتائے گا نا کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے۔ وہاں سے آئی ہوئی کتاب بھی بتائے گی کہ وہاں کیا کیا ہوا، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، وہاں سے کیا کیا اصول ضوابط آتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اب بچے پھر مجھ سے سوال کریں گے مولانا ہم نے پورا قرآن ختم کر لیا، مولانا کے پاس دوسری مرتبہ ہم قرآن پڑھ گئے، اب ہمیں کیا پتا چلے قرآن کیسے بتا رہا ہے؟ تو توجہ فرمائیے گا میرے عزیزان محترم، قرآن میں بزرگوں کی یہاں دعا چاہتا ہوں، حضور جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں دیگر احکامات کی آیات کو رکھا ہے وہاں آدھا قرآن انبیاء کے قصے، میرا ساتھ دیں گے، آدھا قرآن تقریباً گزشتہ انبیاء کے قصے ہیں۔ یا اللہ
ہم شریعت محمد کے ماننے والے، گزشتہ نبیوں کی شریعت پہ ہمیں عمل کرنا نہیں، وہ تو منسوخ ہو چکی، تو پھر ان کے قصے ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ کیا ہم نے حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا ہے؟ بولے نا نہیں کرنا، تو پھر یا اللہ حضرت عیسیٰ کے قصے کیوں سنا رہے ہو؟ ایک مولانا بڑے تیز بنے، کہا اس لیے اللہ نے قرآن میں قصے رکھے ہیں انبیاء کے تاکہ آپ کو نصیحت حاصل ہو۔ میں نے کہا اس کی جگہ اگر مصطفیٰ کے قصے ہوتے تو نصیحت نہیں آتی۔ میں نے کہا دو فائدے ہوتے، ایک تو نصیحت مل جاتی، دوسرا سیرت النبی لکھنے کی ضرورت کسی سفیانی، کسی دہمانی، کسی شبلی کو ضرورت نہ آتی۔ آپ نے پھر میرا ساتھ نہیں دیا۔ حضور آپ نے نمازیں دیکھی مختلف مسجدوں میں، کچھ یہاں، کچھ ہاتھ کھول کے، کچھ اوپر، کچھ اس سے بھی اوپر۔ اللہ آپ کو لے جائے عمرے پر، نبی پاک کی قبر کی زیارت بھی کریں اور وہاں آپ کو پتہ چلے ایسے نہیں، وہاں بالکل ایسے۔ اچھا جتنے پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھو بھئی آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ یہ سنت۔ یہاں والے کیا کہتے ہیں؟ یہاں والے، اور جو بول کے پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سنت۔ نبی ایک، سنت اتنی۔ توجہ فرمائے نا حضور، توجہ فرمائے بھئی نبی تو ایک ہے، سنتیں اتنی بے شمار۔ یہ کیسے ہو گئے؟ حضور اسی وجہ سے ہو گئے کہ لکھنے والے بے شمار تھے، تو سنتیں بھی بے شماری ہو۔ لہذا آپ جہاں مرضی تلاش کرتے رہو، حقیقت کا کیا پتہ چلے گا؟ تو یہی قصے اگر قرآن میں ہوتے، حضور کی سیرت اگر قرآن سے ملتی تو پھر کسی کو لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، سنتیں اتنی زیادہ نہ ہو جاتی۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی بہرحال مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے قرآن کریم میں انبیاء کے، گزشتہ انبیاء کے قصے لکھے۔ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں، بہت جلدی میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اللہ نے قرآن میں انبیاء ماسلف کے قصے رکھ کر آئندہ ہماری نسلوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ میں نے جو قرآن میں قصے نقل کیے ہیں نا، وہ ہدایت لینے والوں کے نہیں، ہدایت دینے والوں کے ہے۔ توجہات حضور، توجہات چاہتا ہوں آخری بندے تک۔ ہدایت لینے والوں کے قصے نہیں ہے، ہدایت دینے والوں کے قصے ہیں، ہادیوں کے قصے ہیں۔ جب بھی تمہیں ہادی کی ضرورت پیش آئے نا تو قرآن میں موجود ہادیوں کی سیرت کو پڑھ لینا، اگر وہ تمہیں ان جیسا نظر آئے تو ہمارا ہے، اگر ان جیسا ہو تو ہمارا بنایا ہوا، اگر ان جیسا نہ ہو تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بات تو بہت